السلام علیکم۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس میں آج کچھ اردو کے بھی سوالات ہوں گے، اسلامیات کے بھی ہوں گے۔ ہمیں جیسے اسلامیات کے ملیں گے ہم وہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پنجابی کے ملے تو وہ بھی بتا دیں گے۔ SST کے اردو میں ملے، ہمارا سبجیکٹ ہے اردو میں بتانا۔ اس کے علاوہ کوئی انگلش کا ایسا سوال SST کا آتا ہے جو اردو میں ہو تو وہ بھی بتائیں گے۔ اچھا، اسلامیات کا ہے کہ ہرقل روم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کون دینے گئے؟ حضرت دحیہ کلبی۔ حضرت دحیہ کلبی صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اچھا، ولید بن عتبہ کو غزوہ بدر میں کس نے قتل کیا؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسلام کے پہلے علم بردار صحابی کا نام بتائیں؟ حضرت حمزہ۔ آیت کریمہ ہے کہ عدل کا دامن نہ چھوڑو خواہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کس صحابی کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل دی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ کس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسد نام کے گھر میں 3 دن قیام کیا؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد کے بعد۔ ہرقل روم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کون دینے گئے؟ حضرت دحیہ کلبی۔ ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور میں نے نشان بھی لگائے ہیں کہ کوئی مس پرنٹ ہوتا ہے یا کہیں انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے اس طرح۔ ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ ولید بن عتبہ کو غزوہ بدر میں کس نے قتل کیا؟ ولید بن عتبہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اسلام کے پہلے علم بردار صحابی کا نام بتائیں؟ حضرت حمزہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آیت کریمہ ہے کہ عدل کا دامن نہ چھوڑو خواہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کس صحابی کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل دی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اچھا، کس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسد نام کے گھر میں 3 دن قیام کیا؟ جی، آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی۔ غزوہ احد میں قیام کیا، ہاں صحیح۔ آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔